ہمارے استاد تھے، بتاتے ہیں کہ جب عراق اور ایران کی جنگ ہو رہی تھی تو کہہ رہے تھے کہ وہاں پر جو ہماری زندگی تھی، مثلا ایک بس سے سفر کرتے تھے، جبہے میں جب موجود تھے میدان جنگ میں، تو دو سپاہی آپس میں جب جاتے تھے لڑنے کے لیے، عجیب جذبہ تھا، عجیب روحانیت ہوتی تھی کہ اگر ایک سیٹ بس کی خالی ہے کوئی بیٹھتا نہیں تھا، یہ اس کو کہتا تھا آپ بیٹھ جائیے، وہ اس کو کہتا تھا آپ بیٹھ جائیے۔ اگر کسی کو پیاس لگتی تھی تو کہتا تھا پہلے آپ پانی پیجیے، وہ کہتا تھا پہلے آپ پانی پیجیے۔ کہ ہم وہی ہیں جو میدان جہاد میں تھے، عجیب جذبہ تھا وہاں پر کہ ہر کوئی پہل کرتا تھا کہ پہلے آپ پہلے آپ۔ سونے کی باری آتی تھی، بسترے کم ہوتے تھے، آپ سو لیجیے ہم بعد میں سو جائیں گے۔ پانی کی باری ہوتی تھی، یہی مسئلہ، کھانا کم ہوتا تھا، پہلے آپ کھا لیجیے ہم بعد میں کھائیں گے۔ کا عجیب جذبہ ایثار تھا جب ہم جنگ لڑتے تھے۔ کہ ہم آج وہی ہیں، دوست بھی وہ سارے موجود ہیں، لیکن آج وہ جذبہ نہیں ہے۔ آج ہم یہ نہیں کہتے پہلے آپ پہلے آپ، تو کہتے ہم سوچتے ہیں کہ وہاں پر وہ جذبہ کیوں تھا؟ کیونکہ وہاں پر موت کا تصور تھا، وہاں پر قبر کا تو سب کو پتا تھا جبہے کی طرف جا رہے ہیں، کبھی بھی مر سکتے ہیں۔ تو جتنا ہم ایثار کر سکتے تھے دوسرے، جتنا اخلاق کا، اگر کوئی برا بلا بھی کہہ دیتا تھا ضبط کر لیتے تھے، صبر کر لیتے تھے، ہر کوئی ایک دوسرے کو بخش دیتا تھا، وصیتیں ہاتھ میں ہوتی تھیں، بس بھائی مجھے معاف کر دینا، پتہ نہیں کب شہادت ہو، کب میزائل گرے، کب میں مر جاؤں۔ تو اتنا اسٹرانگ تصور تھا معاد کا کہ یہ تصور بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہم میں سے کوئی وہاں پر جھوٹ بولے، کسی کو اذیت دے۔ کہ آج ہم وہی لوگ ہیں، جبہہ ختم ہو گیا، جب اس معاش میں جکڑ گئے، وہ تصور قیامت دھیما پڑ گیا، وہ تصور قبر دھیما پڑ گیا۔ ہم یہ سوچ کے زندگی گزار رہے ہیں کہ مجھے تو ہمیشہ رہنا ہے، یہ سوچ کے گھر بنا رہا ہوں کہ مجھے تو ہمیشہ فار ایور یہاں کے لیے رہنا ہے۔ اب وہ تصور جب مٹ گیا تو وہ جذبہ بھی ہمارے وجود سے ختم ہو گیا۔ اب مومن کہتا ہے نا کہ اہل بیت اتنے با اخلاق کیسے تھے؟ اہل بیت اپنے لیے تصور معاد کو، قیامت کو زندہ رکھتے تھے۔ ہر رات جب سوتے تھے یہ نیت کر کے سوتے تھے کل صبح شاید یہ بدن اٹھ نہ پائے۔ یہی تصور کر کے اگر تم زندگی کے اعمال کرو گے، یہی تصور کر کے اگر مال کو جمع کرو گے تو یہ مال تجھے فائدہ دے گا، تو یہ زندگی تجھے فائدہ دے گی۔ یہ تصور اگر اپنے بچوں کو دو گے کہ میرے لال یہاں پر منیمم انویسٹمنٹ ہے لیکن میکسیمم اس سے تمہیں فائدہ لینا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو پانی کی ایک بوتل دیتا ہوں، اب آپ کی مرضی ہے اس پانی کو کیسے یوز کرتے ہیں۔ اس پانی میں بھنگ ملاؤ، اس پانی میں شراب ملاؤ، اس پانی میں روح افزا ملاؤ، اس پانی میں شکر ملاؤ، تمہاری مرضی ہے، لیمن ملاؤ۔ جیسا پانی بناؤ گے ویسا تم پیو گے۔ اللہ نے 60-70 سال کی زندگی دی ہے، اے مومن اس زندگی کو جیسا بناؤ، یہ تیرا اختیار ہے۔ اس زندگی کو اچھا، اس سے تم میکسیمم فائدہ لیتے ہو کہ نہیں؟ اس زندگی کو میکسیمم اپنے لیے فائدہ مند بناتے ہو کہ نہیں؟ اب زندگی کا ذائقہ تم نے جیسا بنایا وہی ذائقہ تمہیں چکھایا جائے گا۔ کہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا، یہ ذائقہ تیرا بنایا ہوا ہوگا۔ پھر مرتے وقت یہ مت کہنا کہ پروردگارہ یہ ذائقہ کڑوا کیوں ہے۔ اللہ کی آواز آئے گی بنایا میں نے نہیں، بنایا تو نے ہے۔ تبھی جناب قاسم فرماتے ہیں احلا من العسل، چچا موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ 13 سال کے بچے کو پتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو مٹھاس دی ہے۔ کس کی مٹھاس ہے؟ ایثار کی مٹھاس ہے۔ کس کی مٹھاس ہے؟ اپنے وقت کے امام پر قربانی کی مٹھاس ہے۔ عزیزو اس تصور کو جتنا اسٹرانگ کریں گے پھر آپ کی زندگی کے فیصلے بھی کیا ہوں گے؟ نورانی ہوں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔